بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 88 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثالث میں سے الفصل الاول، جس کا عنوان اور ٹائٹل ہے خیار عیب کے حوالے سے، یعنی عیب کی وجہ سے جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے متعلقہ جو مسائل اور امور ہیں اس سے متعلقہ ہمارا یہ سبق ہے۔ پہلی فصل میں امام رحمہ اللہ نے دو مواضع میں اس فصل کو ذکر کیا، الموضوع الاول اور الموضوع الثانی۔ ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے اس کا تعلق ہے الموضوع الثانی کے ساتھ، جس کی تفصیل الحمدللہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق الموضوع الثانی میں موجود جو سبب اختلاف ہے فی حکم رد، یعنی رد کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے جو سبب اختلاف ہے اس سے متعلقہ ہے۔ یہ الفصل الاول کا اس اعتبار سے تیسرا سبق ہوگا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو ہے الفصل الثانی کا تعارف بھی ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث سے الفصل الاول اور الفصل الاول کی تفصیلات میں سے الموضوع الثانی اور وہ متعلقہ تھا عیب کی بنا پہ حق اختیار کا مسئلہ، اور اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کن عیوب کی بنا پر یہ نکاح رد ہوگا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے الباب الثالث سے الفصل الاول کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی کی تفصیل سے سبب اختلاف، یعنی اختلاف جو ہے وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا متعلقہ ہوگا سبب اختلاف سے، اور ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن عیوب کی بنا پر نکاح رد ہوگا اور اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آج کے سبق میں الفصل الثانی کا تعارف اور اس کی تفصیل بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اب ہمارا آج کا سبق موجبات الخیار فی النکاح کے حوالے سے ہے۔ الباب الثالث کو امام رحمہ اللہ نے آگے 4 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ پہلی فصل کے متعلقہ ہے العیوب۔ اس میں امام رحمہ اللہ نے آگے 2 مواضع ذکر کیے، الموضوع الاول اور الموضوع الثانی۔ ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے یہ الموضوع الثانی کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کو ہم سبب اختلاف کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ الموضوع الثانی کے جو مسائل ہیں اس میں سبب اختلاف جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ گزشتہ سبق میں جو پڑھ لیا، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسبب اختلافہم، جو نکاح کو رد کرنے کے حوالے سے حکم ہے اس کا جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تردد تشبیہ النکاح بالبیع، کہ نکاح کو بیع کے ساتھ تشبیہ دینی ہے یا نہیں دینی، او بالنکاح الفاسد، یا اس نکاح فاسد کے ساتھ، الذی وہ نکاح وقع فیہ المسیس، جس میں تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں، المسیس بمعنی تعلقات زوجیت، آنی میری مراد یہ ہے کہ اتفاقہم علی وجوب المہر، فقہا اس بات پہ متفق ہیں علی وجوب المہر کہ مہر واجب ہوتا ہے، فی الانکحۃ الفاسدۃ نکاح فاسد میں، بنفس المسیسی صرف چھو لینے کے ساتھ۔ آگے اس کی کوئی تفصیل ہے اور ادلہ ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اولاً اس مسئلے کی جو بنیاد اور ابتدا ہے وہ سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کیا جب عیب کی وجہ سے نکاح رد ہوگا تو اس رد میں جو سبب اختلاف ہے وہ کون سی چیز ہے؟ کیا سبب اختلاف نکاح کو بیع کے مشابہ قرار دینا ہے، یا عیب کی وجہ سے رد ہونے والے نکاح کو نکاح فاسد میں شمار کریں گے؟ اب ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے
کہ اگر ہم نکاح کو بیع کے مشابہ قرار دیں تو بیع کا اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ہم خرید رہے ہیں تو اس کے عوض میں مال ہے، چیز ہوگی تو مال ہوگا، اگر مال میں خرابی اور نقص ہے، مال واپس لوٹا دیا گیا، رد کر دیا گیا، تو پھر مال جو ہے وہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے جب نکاح کو ہم بیع کے مشابہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہوگا کہ اگر عورت بالکل ٹھیک ہے یا جو ہمیں چاہیے یا جس طرح کی ایک شخص کی پسند ہے وہ اس کے مطابق ہے تو وہ اس کو بدلے میں مہر دے گا، اور اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں یا اس میں کوئی عیب موجود ہے تو پھر یہ نکاح بیع پہ محمول کرتے ہوئے، چونکہ ایک چیز میں نقص موجود ہے تو نقص والی چیز واپس اور مال بھی واپس، تو لہٰذا مہر نہیں ہوگا۔ اب جو فقہا نکاح کو بیع کے مشابہ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیب کی بنا پہ اگر نکاح رد ہوگا تو مہر جو ہے وہ بھی ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نکاح نہیں، عقد نہیں، زوجہ نہیں تو مال بھی نہیں، جبکہ وہ فقہا جو نکاح کو نکاح فاسد کہتے ہیں۔ نکاح فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں شروط مکمل نہیں ہے، یا وہ نکاح ہوا لا علمی میں ہوا لیکن اس میں نکاح کا وہ محل نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نکاح ہوا کہ دو آپس میں جو رضائی بہن بھائی تھے انہوں نے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح رد ہو گیا، نکاح فاسد ہے۔ اب جو نکاح فاسد ہوتا ہے ایک تو یہ شکل بن سکتی ہے، لیکن اوورآل جسے حقیقی معنوں میں نکاح فاسد ہم کہتے ہیں، یہ نکاح فاسد تو ہوا محل کے اعتبار سے، اور ایک وہ نکاح فاسد ہے جو شروط کے اعتبار سے فاسد ہے، وہ یہ ہے کہ عورت گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح کر لے۔ اسی طرح نکاح فاسد کی دوسری شکل یہ ہوگی کہ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آگے نکاح کر لے، یعنی اس میں شروط میں سے کسی شرط کا نامکمل ہونا، یعنی ولی نہ ہو یا گواہ نہ ہو یا اسی طرح کسی اور شرط کا کم ہونا، تو وہ نکاح فاسد ہے۔ اب جو فقہا نکاح فاسد پر اس کو محمول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فاسد کے حوالے سے حکم یہ دیا اور اصول یہ بتایا ہے کہ اگر کسی عورت نے نکاح فاسد کیا اور اس کے شوہر نے اس سے تعلقات قائم کر لیے تو ان تعلقات اور اس مس کے عوض جو مہر ہے وہ شوہر مکمل ادا کرے گا، لیکن ان کی جدائی کروا دی جائے گی کیونکہ اس کے ارکان اور محل جو ہے وہ پورا نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ تو یہ اسی کے حوالے سے بات ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ نے یہ آگے مثال نقل کی ہے اور یہ حدیث اور یہ دلیل جو ہے ان کی نکاح فاسد والوں کی وہ ذکر کی ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے سبب کہ ایما امرأۃ، جون سی بھی عورت، نکاحت اس نے نکاح کیا، بغیر اذن سیدہا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، اذن سیدہا سے مراد اگر تو ہم لونڈی لیں تو لونڈی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر ہم آزاد عورت لیں تو لا نکاح الا بولی کے تحت عورت، ایک آزاد عورت جو ہے وہ اپنے ولی کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے بغیر اذن سیدہا، اپنے ولی یا مالک کی اجازت کے بغیر کسی عورت نے نکاح کر لیا تو فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، تو اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہوگا، وَلَهَا الْمَهْرُ، اور اس عورت کے لیے وہ مہر ہوگا، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، جو اس مرد نے اس کو، اس کے جسم کو اپنے لیے حلال سمجھا، اس حلت کے سبب اور اس کام کے سبب جو انہوں نے غلط فہمی میں یا کسی بھی انداز میں جو مرد نے بغیر ولی کی اجازت سے اپنے لیے حلال سمجھا،
اس حلال کرنے کے عوض مہر ادا کرے گا، لیکن یہ نکاح جو ہے یہ نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ فقہا کا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم عیب کی بنا پر رد کیے گئے نکاح کو نکاح فاسد پر محمول کریں تو پھر مہر جو ہے وہ لازم اور واجب ہے، اور اگر عیب کی بنا پہ رد کیے گئے نکاح کو بے پر محمول کریں تو جس طرح بے میں ایک چیز میں خرابی اور نقص کی صورت میں وہ چیز واپس ہو جاتی ہے اور ثمن بھی واپس ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ عورت مہر واپس کرے گی اور نکاح بھی رد ہو جائے گا۔ اب یہ اصل سبب اختلاف ہے، تو اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں فَكَانَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ، یہاں پہ جو اختلاف کا سبب ہے، جو اصل سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تردد هذا الفسخ بین حکم الرد بالعیب فی البیوع، کہ تردد کا مطلب یہ ہے کہ تذبذب ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ هذا الفسخ، یہ جو فسخ ہوا ہے بین حکم الرد بالعیب فی البیوع، کہ اس فسخ کو ہم بے میں جو عیب کی وجہ سے رد ہوتا ہے اس پہ محمول کریں گے۔ بے میں عیب کی وجہ سے جو رد ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں اس جملے کو، بے میں عیب کی وجہ سے جو رد ہوتا ہے کیا اس نکاح کو اسی بے پر محمول کریں گے، یا بین حکم الانکحۃ المفسوخۃ، یا بین حکم الانکحۃ المفسوخہ، یا ان نکاحوں پر محمول کریں گے المفسوخہ جن کو فسخ کیا گیا، جن کو فاسد کیا گیا، ان کے حکم پہ محمول کریں گے یا بے والے حکم پہ محمول کریں گے۔ میری مراد یہ ہے کہ بعد الدخول المفسوخہ، یہاں سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مفسوخہ سے مراد بعد الدخول، جو بعد المسیس یا تعلقات کے بعد جن کو فسخ کیا گیا، یہاں پہ بات ان کے متعلقہ ہو رہی ہے۔ واتفق الذین، متفق ہے وہ لوگ، قالوا انہوں نے کہا کہ بفسخ نکاح العنین، نکاح انین سے مراد وہ مرد جو نامرد ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ انہو، بے شک وہ شخص، لا یفسخ، نہیں اس کے نکاح کو فسخ کیا جائے گا، حتی یؤجل سنۃ، اس کو مہلت دی جائے گی 1 سال کی، یعنی نکاح انین ہے، اگر کوئی مرد انین ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ نامرد ہے، تو اس کو 1 سال تک کی مہلت دی جائے گی، یخلی بینہ و بینہا بغیر عائق، اور یہ بھی ہے کہ یخلی بینہ و بینہا، مرد اور عورت کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں قائم کی جائے گی، بغیر عائق، بغیر کسی روکنے کے یا بغیر کسی فساد کے، یعنی ایک مرد کا نکاح ہوا اور وہ انین ہے، یہ نکاح کے وقت یا بعد میں پتہ چلا کہ وہ انین ہے، تو فقہا کا اس بات پہ یہ اتفاق ہے کہ اس مرد کو 1 سال کی مہلت دی جائے کہ وہ اپنا علاج کروا لے، اور اس کو اور اس کی بیوی کو روکا نہیں جائے گا آپس میں ملنے سے، وہ جب چاہیں وہ مل سکتے ہیں، یخلی بینہ و بینہا، ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ جیسا چاہیں یہ مل سکتے ہیں، ان کو روکا نہیں جائے گا۔ آگے ہے واختلف اصحاب مالک، اور اصحاب مالکیہ جو ہیں ان کا اختلاف ہے فی العلۃ التی، اس علت اور سبب کے بارے میں، من اجلھا، جس کی وجہ سے قصر الرد علی هذه العیوب الاربعہ، کہ قصرہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یا اس کو محصور کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، قصرہ محدود کر دیا گیا ہے، الرد، رد کرنے کو، علی هذه العیوب الاربعہ، ان 4 عیوب پر۔ اصحاب مالکیہ نے 4 عیب بیان کیے، تو وہ امام رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں
کہ ان 4 عیوب پہ ان کو رد مخصوص کیا گیا یا محصور کیا گیا، تو فقیلا وہ کہتے ہیں لأن ذلك شرع غیر معلل، یہ ایسا مسئلہ ہے جو غیر معلل ہے، وکیل اور یہ کہا گیا لأن ذلك کیونکہ یہ جو 4 سبب بیان کیے گئے ہیں یہ مما ان میں سے ہے یخفا جو عموماً مخفی ہوتے ہیں، ومحمل السرائر العیوبی اور جو اس کے علاوہ دیگر عیوب ہیں علی انہا وہ ایسے ہیں کہ مما لا تخفا وہ مخفی نہیں رہتے، یہ 4 مخفی عیوب میں سے ہیں، اس لیے ان 4 کا نام ہی ذکر کیا گیا اور باقی عیوب جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ وکیلا کہا گیا لأنها اس وجہ سے یخاف ڈرا جاتا ہے سرایتها الی الابناء کہ یہ عیوب جو ہیں یہ سرایت کر جائیں، یہ آگے بڑھ جائیں الی الابناء اولاد کی طرف یا بیٹوں کی طرف، وعلی ھذا التعلیل اور اس تعلیل پہ، یہ جو آخر والی تعلیل ہے نا الی الابناء والی، اس تعلیل پہ فقہا کہتے ہیں کہ یرد بالسواد والقرع جو منہ کی سیاہی اور دانتوں کی بیماری ہے یا منہ والی بیماری جو سیاہ ہو جاتا ہے اندر سے، اس کو والقرع اور گنجے پن کو، کیونکہ یہ موروثی بیماریاں بھی بن سکتی ہیں اور یہ آگے اولاد میں منتقل ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس تعلیل پہ اس علت پہ یہ 2 بیماریاں ہوں گی، وعلی الاولی اور جو پہلی علت ہے اس پہ یرد بکل عیب اس کے بارے میں ہر عیب کو لوٹا دیا جائے گا، اذا علم جب جان لیا جائے کہ انہو یہ ان میں سے ہے مما خافی علی الزوج جو خامد پہ مخفی ہے، یعنی جو اس کے علاوہ جو 2 عیوب بیان ہوئے وہ پہلی علت پہ لوٹائے جائیں گے کہ وہ عموماً مخفی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اب آگے ہمارے آج کے سبق کا دوسرا حصہ ہے جی الفصل الثانی کا تعارف، یہ خیار الاعصار بالصداق والنفقہ کا، یہ تنگ دستی کے حوالے سے ہے کہ وہ بندہ تنگ دست ہے، نفقہ بھی نہیں دے سکتا اور مہر بھی نہیں دے سکتا، اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ دیکھیں گے۔ اس کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ دیکھ لیں۔ امام رحمہ اللہ نے فی خیار الاعصار بالصداق والنفقہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے فی الاعصار بالصداق، کیا مہر جو بندہ نہیں دے سکتا، مہر کی جو جس بندے کے پاس تنگ دستی ہے اس کے حوالے سے، تو فقان الشافعی یقول تخیر اذا لم يدخل بها وبه قال مالک، اس بندے کو اختیار دیا جائے گا کہ مہر جمع کر لے یا دے دے، اسی طرح امام مالک کا بھی موقف ہے، لیکن اس کو مہلت کتنی دینی ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ سارے مسائل ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا اپنے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثالث سے الفصل الاول اور الفصل الاول کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی کی تفصیل، سبب اختلاف اور کن عیوب کی بنیاد پہ نکاح رد ہوگا اور اس کا حکم کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ الفصل الثانی کا تعارف اور کچھ ابتدائی تفصیل جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز الباب الثالث سے الفصل الثانی اس کا تعارف اور تفصیل وغیرہ اور جو خیار اعصار سے متعلق احکام ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کن عیوب کی بنیاد پر نکاح رد ہوگا، یعنی ایسے کون سے عیوب ہیں جن کو بنیاد بنا کے یا جن کی بنا پر نکاح کو رد کیا جا سکتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق جاننے کی تفصیل سے کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔